الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ڈومریا کی سرزمین علم و دانش کی سرزمین ہے اور اہل اللہ سے تعلق رکھنے والوں کی سرزمین ہے. میرے بزرگوں، یہ اسکول جس کے اندر یہ پروگرام رکھا گیا ہے یہ علم کی درسگاہ ہے اور ایک بڑی اچھی سوچ کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں نے جو قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہے، ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور امت کو حکم فرمایا کہ علم حاصل کر پڑھنے کے لیے کہا. اور ایک دوسری بات میں یہ بتاؤں اس آیت کے بارے میں کہ قرآن مجید کی یہ وہ آیتیں ہیں جسے اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید کو نازل کرنے کا اس دنیا میں اپنے آقا کے اوپر اتارنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انہی آیت کو نازل فرمایا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو سب سے پہلے اس آیت کو نازل کرتے الحمدللہ رب العالمین، یا کہتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا کہتے واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یا دوسری آیتوں کو نازل کرتے جس کے اندر براہ راست اللہ رب العزت کی تعریف یا اللہ رب العزت کا تعارف ہے. لیکن ان آیات کو اللہ رب العزت نے نازل نہیں فرمائی. سب سے پہلی آیت کو نازل فرمائی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے امت کو یہ حکم فرمایا کہ وہ علم حاصل کرے. اب نہ نماز کے لیے کہا، نہ روزے کے لیے کہا، نہ ایمان کے لیے کہا، اگر حکم دیا تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے کہا. ہم سبا کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے اسی آیت کو سب سے پہلے کیوں نازل کیا. بزرگوں، یہ بتلانا مقصد تھا اللہ رب العزت کو، یہ پیغام دینا مقصد تھا اپنے بندوں سے کہ علم جو ہے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. علم سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے العلم نور، علم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علم ایک نور ہے، روشنی ہے. اندھیرے کے اندر جب آپ چلیں گے تو چل نہیں پائیں گے، راستہ کہیں ہوگا، آپ کے قدم کسی اور جانب چلے جائیں گے. جب روشنی ہوگی تو آپ صحیح راستے کی طرف چلیں گے. یہی حال ہمارا ہے کہ اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم صحیح راستے کی طرف جائیں گے. علم خواہ کوئی ہو، دنیاوی ہو یا اخروی علم ہو، دینی ہو یا آخری علم ہو، کوئی بھی علم ہو انسان کو عزت دیتا ہے. جس انسان کے پاس علم ہوگا وہ اسے عزت اور رفعت کی بلندیوں پر لے کر کے جائے گا. لیکن اگر کسی کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ اسے عزت اور رفعت اور بلندی کی طرف نہیں لے کر کے جائے گا. قرآن مجید نے 12 کئی جگہوں پر کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. یعنی یہ سوال کیا جا رہا اور بار بار یہ سوال کیا جا رہا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے، اہل علم اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، وہ دونوں لوگ
برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے کو ایسا کہا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عالم جو ہے ایسا ہے، اپنی مثال ہے نبی علیہ السلام کہ ایک میں ہوں اور ایک تم میں سے ایک ادنا شخص ہے۔ جس طریقے سے میں اور تم میں سے ایک ادنا شخص ہے، یہی جو ہے کیا کہتے ہیں ایک عالم اور ایک جاہل کی مثال ہے۔ بزرگوں، علم کی فضیلت جو ہے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر بے شمار آئی ہیں۔ جتنی علم کی فضیلتیں آئی ہیں اتنی دوسری چیزوں کے بارے میں احادیث میں نہیں ملتا۔ تو علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آدمی کو پیٹ بھر کھانا نہیں ملے وہ چل سکتا ہے، آدھی روٹی کھائے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائے۔ آدمی اپنے بچوں کا خیال تو رکھتا ہے، اس کے کرتے اور پائجامے کا، کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، کھانے اور پینے کا انتظام کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو اس کے دوائی اور علاج کا انتظام کرتا ہے، اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں اس کا علاج کرانا چاہتا ہے۔ لیکن تعلیم کے معاملے میں افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان قوم جو ہے یہ تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ پیچھے ہے۔ اتنے پیچھے ہیں کہ دوسری قومیں جو ہیں سب سے پیچھے یہ مسلمان قوم ہے تعلیم کے میدان میں۔ اگر ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہوں گے تو پھر دوسرے سارے میدانوں میں ہمیں پیچھے ڈھکیل دیا جائے گا۔ اور یہی صورتحال آج کی ہے کہ ہم جو اتنے پیچھے جاتے جا رہے ہیں، باطل ہمارا اوپر چڑھتا آ رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں، انہیں اچھے سے اچھی تعلیم دیں۔ اگر تعلیم نہیں ہوگا تو ہمارا یہ سماج جو ہے یہ بگڑتا چلا جائے گا۔ آج ہم اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ہمارے گاؤں سے کتنے بچے میٹرک کیے ہوئے، چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں، انہیں کام کے لیے 10 سال 12 سال کے بعد لگا دیا جاتا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیں گے دہلی کے اندر، ممبئی کے اندر، گجرات کے اندر، ان تمام شہروں کے اندر کام کرنے والے جو چھوٹے بچے ملتے ہیں ان میں سے بہار کے بچے سب سے زیادہ آپ کو ملتے ہیں۔ ہمارے یہاں تعلیم کا سلسلہ اتنا پیچھے جا چکا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ ہم پیچھے جا رہے ہیں اور دوسری قومیں ہم سے بہت آگے چلی جا رہی ہیں۔ تو بزرگوں، ہماری اس سرزمین پر اور پورے علاقے کے اندر جو ہے اسکولوں کی، مدرسوں کی آج کمی نہیں ہے، دانش گاہوں کے علم گاہوں کی کمی نہیں ہے، لیکن کمی صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں بھیجتے ہیں، یا اسکول کے اندر، مدرسوں کے اندر بھیجتے ہیں تو اس کی نگرانی نہیں کرتے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ صرف اسکول کے ماسٹر آپ کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسہ جاتا ہے، لیکن گھر میں شام میں جو اس کے والدین دیکھتے ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، کتنا پڑھا نہیں پڑھ رہا ہے۔ آج تک میں نے کئی مدرسوں کا، خود اس مدرسے کے بارے میں جو آپ کا پرانا ادارہ ہے، اس مدرسے کے ایک استاد سے ملا، وہ بولے کہ یہ بچے ہمارے جو ہیں بہت سارے جو ہے پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن پورا سال ہو جاتا ہے اس کا نورانی قاعدہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس بچے کا پورا سال گزر جانے کے بعد 12 مہینہ گزر جاتے ہیں لیکن اس کا نورانی قاعدہ ختم نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بولے کہ میں سبق تو دیتا ہوں، نہ یاد کر کے نہیں آتا، اسے آگے کیسے بڑھائیں؟ یہ سبق ہی یاد کر کے نہیں آتا۔ نہ ان کے والدین ہمیں پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ شروع سال سے آج تک نورانی قاعدہ ہی پڑھ رہا ہے، آخر آگے کیوں نہیں پڑھ رہا؟ ایک بھی والدین مجھ سے پوچھنے کے لیے نہیں آتے کہ میرا بچہ آگے تک نہیں پڑھ رہا۔ سرکاری اسکولوں کی یہ حالت ہے کہ کوئی آدمی نہیں پوچھنے جاتا کہ ہمارے بچے کو کیوں نہیں پڑھا رہے۔ اگر پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو پیسہ ہمارے بچے کا نہیں آیا، پوشاک نہیں آیا، یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، کتاب کا پیسہ آنا تھا، اس کا آنا تھا، اس کے لیے ہم پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تعلیم کے معاملے میں کوئی پوچھنے کے لیے کوئی گارجین نہیں جاتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہمیں ان پیسوں سے لالچ ہے صرف کہ جو سرکار ہمیں 200 400 500 دے رہی ہے بچوں کو، تاکہ اسے بھی نکالیں اور اسے بھی کہیں اڑا دیں۔
सरकार किताब के लिए पैसे दे रही है, वो किताब से पैसे निकाल करके हम दूसरे कामों में लगा देते हैं। तालीम से इतनी बेरगबती हो चुकी है हमारे समाज के अंदर जिसकी कोई इंतहा नहीं। जमीनी सूरत हाल इंतहाई नाजुक होती चली जा रही है इस वक्त। इसलिए हम तमाम लोगों को ये चाहिए कि अपने बच्चों की एक एक बच्चों की तालीम की फिक्र करें। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं या मदरसे जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वो बच्चे हमारे क्या पढ़ रहे हैं, हमें खुद उसका जायजा लेना पड़ेगा। अगर हम जायजा नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ी सी अगर किसी बच्चे ने पढ़ने में इधर उधर किया, बाप माँ उसे कमाने के लिए लगा देते हैं, वालिदैन उसे छोड़ देते, कह रहे ये तो पढ़ता ही नहीं। इन तमाम चीजों में बुनियादी वजह वालिदैन है, उसके जिम्मेदार हैं, उसके माँ बाप हैं। बच्चे नहीं होते, बच्चे को अपने अच्छे और बुरे की कोई खबर नहीं होती है। इस वक्त सबसे अच्छाई बच्चे के लिए यह है कि उसे पढ़ाई से अलग कर दीजिए, सबसे ज्यादा खुश रहे। सबसे ज्यादा मुश्किल जो है बच्चे के लिए वो तालीम है। लेकिन बच्चों को समझा करके जिस तरीके से भी हो उसकी तालीम का इंतजाम करना हम सबों की अव्वलीन तरजीह हो। इसीलिए हम तमाम हजरात से गुजारिश करेंगे कि ये स्कूल आप हजरात के सामने हैं, मदरसे हैं, इसकी कमी नहीं है। आप जहाँ भी पढ़ाएं अपने बच्चों की तालीम की फिक्र खुद आप करें, उसकी निगरानी खुद आप करें। अगर आप निगरानी नहीं करेंगे तो ये बच्चे आगे चल के आपके बर्बाद होते चले जाएंगे। इन सब के जिम्मेदार आप हैं। आप जो बच्चे इंसान के पास है उसकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उसी की है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मुकद्दमा आया, एक बूढ़ा बाप आया और ये कहता है कि मेरा बेटा जो है मुझे परेशान करता है, मुझे मारता है, मुझे खाने के लिए नहीं देता है। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके बेटे को बुलवाया। जब बेटे को बुलवाया उससे पूछा कि तुम क्या ऐसा करते हो, तो उस बेटे ने कहा कि मेरा आपसे एक सवाल है, जरा ये बताएं कि जिस तरीके से हमारे माँ बाप के हम पर हक हैं कि ये बूढ़े हो गए तो मैं इनकी खिदमत करूं, इनकी जरूरियात का ख्याल रखूं, क्या वालिदैन के ऊपर भी बच्चों का कोई हक है या नहीं है। इन्होंने जब मैं बच्चा था तो ना तो मेरा नाम सही रखा, न ही मेरी तालीम और तरबियत का कोई इंतजाम किया। आखिर बताइए जब इन्होंने मेरे हुकूक को अदा नहीं किया, मुझे ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे माँ बाप के क्या हुकूक तुम पर है, तो हम कैसे इनके हुकूक को जानेंगे और क्या करेंगे। बुजुर्गों, बहुत सारे वाक़यात हैं, वक्त की बहुत तंगी है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। सिर्फ आप हज़रात से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को सही नहज पर सही तरीके से तालीम दें, उन्हें मुसलमान बनाएं, उन्हें कुरान की तालीम दें, दीन की सच्चे हलाल जायज़ नाजायज़ चीज़ों को उन्हें ऐसा इतना पढ़ा दें कि उसे इसकी जानकारी हो जाए। उसके बाद उसे जहाँ ले जाना चाहें, इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर्स बनाएं, वकील बनाएं, जो चाहें आप बनाएं उसे, लेकिन सबसे पहले उन्हें मुसलमान बना दें, कुरान पढ़ना सिखा दें, उर्दू पढ़ना सिखा दें, इतना सिखा दें कि वो किसी चीज़ को, किसी किताब को पढ़ सके। इसीलिए मैं इन बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।